السلام علیکم ناظرین پرام لائیو نائن انسان کرے تہنی مزبان ڈاکٹر واعظ بش محمد حاضر ہے ناظرین تا خبرتن پرام ایسا تا کہ مختلف بیمارن جی جوڑنی دائیں مختلف مہمان اسان سان کر بندر اج کا سان گال بول کنداسی تے پرائمری جے ہارٹ ڈیزیز کیڑیون اے سیکنڈری ہارٹ ڈیزیز کیڑیون انہاں کا کی بچی سکتو شروعاتی اسا پانجی دل کی محفوظ رکھوں ان کے بیمارن کا کی بچایوں انہاں کا علاوہ جن کے دل جو بیماری تھی ہیں اوے پنجی کی حفاظت کن یا بیمارن کا کی پاڑ کے بچائیں پرائمری یا سیکنڈری پریونشن تے یا تاں کے جانندہ سی انہاں کرو گے کرونا وائرس بھی اسان ملک میں موجود ہے ان جو بچاؤ جا طریقہ بھی تاں کے اسان ٻدھائندا سی ان سلسلے میں موسم جو مہمان ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر زاہد جمال جے کے پاڑ پروفیسر ہیں این آئی سی وی ڈی میں ڈاکٹر صاحب اسان گڈا ہے ان کو پوچھندا سی تے پرائمری پریونشن اے سیکنڈری پریونشن چھا ہے اچھا تو پنجے مہمان تھا قابل جو سلسلو شروع کیا السلام علیکم جی السلام علیکم بڑی مہربانی ڈاکٹر زاہد آپ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ہیں دل کی پیدائش سے لے کر آخر تک ہوتی مگر ہم جب بات کریں پرائمری پریونشن اور سیکنڈری پریونشن پرائمری بچاؤ کیا ہے یا شروعاتی بچاؤ کیا ہے کیا وہ کن لوگوں کے بارے میں آپ پرائمری پریونشن کہتے ہیں؟ دیکھیں پرائمری پریونشن یہ کہ کسی بیماری سے بچاؤ کیسے کیا جائے بیمار ہو جائے یہ گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے پہلے ایکسیڈنٹ کے بعد آپ میکینک کے پاس پہنچتے ہیں ہم ایکسیڈنٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں یعنی گاڑی کو آپ صحیح طرح چلائیں سگنل فالو کریں آئل پانی بریک اس پہ نظر رکھیں اسی طرح انسان ایک مشین ہے اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو ایکسیڈنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے باوجود خیال رکھنے کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے چانسز کم ہوں گے دیر سے ہوگا چانسز کم ہوں گے اسے انسان اگر کسی بیماری سے بچنا چاہتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری اگر وہ صحت مند ہوگا تو اپنی فیملی کا بھی ٹیک کیئر کرے گا اچھی زندگی بھی گزارے گا تو اسلام ریلیجن بھی یہ کہتا ہے پہلے آپ اپنا کیئر خود کریں اس سے پہلے کہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے تو کیا پرائمری بچاؤ کیا ہے کیا ٹیک کیئر ہے اب ہارٹ خاص ہارٹ کے بیماری سے بچنے اس میں ایک تو یہ چیز ہے جو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو ہوتی ہے یعنی دل کے دروازے خراب ہو جاتے ہیں وہ بچپن میں اکثر آپ نے دیکھا 5 سے 15 سال کے بچوں میں گلے خراب ہوتے ہیں سور تھروٹ ہوتا ہے بہت کامن ہے اس کا اگر علاج نہیں کیا جائے صحیح طرح ٹائم پہ اینٹی بایوٹک نہیں دی جائے تو یہ کیا کرتے ہیں ہارٹ کے ویلو کو ڈیمیج کر دیتے ہیں یہی بچے اب ہم دیکھ رہے ہیں جوان لوگ 20 سال کے 25 سال کے ان کا ہارٹ کے دروازے خراب ہو چکے ہیں کیوں کہ بچپن میں ان کا صرف گلے کے خرابی کا صحیح طرح علاج نہیں ہوا اگر ٹائم پہ اینٹی بایوٹک مل جاتا ہے ٹائم پہ ڈاکٹر دیکھتا ہے تو دل کے دروازے ان کے خراب نہیں ہوتے ایک تو وہ جوان لوگ ہیں ینگ لوگ ہیں نہیں تو اکثر جب بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے یا بخار ہوتا ہے تو موسٹلی ڈاکٹروں کے پاس جاتے تو ہیں بچے والدین لے کے تو جاتے ہیں ہاں وہ تو جاتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں جاتا یا دیر سے جاتے ہیں یا مکمل علاج نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہو گیا جو ہم بہت دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں کافی کمی آ گئی ہے کیوں گاؤں کے اندر این آئی سی وی نے 12 اسپتال کھول لیے تو لوگ بیماری کے ساتھ تو پہنچ رہے ہیں لیکن عام جو کھانسی نزلہ گلے خراب وہ محلے کا ڈاکٹر دیکھتا ہے ظاہر ہے وہ دل کی مرض تو نہیں ہے اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ وہ کیسے فیملی فزیشین اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری ہے تو پہلے تو یہ بچوں کے میں پھر ایک ہوتے ہیں پیدائشی دروازے خراب ہوتے ہیں دل میں سوراخ ہوتا ہے نسخ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خاندانی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے فیملی میں شادی ہوتی ہے اگر ایک فیملی میں ایک بیماری ہے دل کی تو اگر وہ کزن سے شادی ہوئی تو اس میں ڈبل چانس ہو جائے گا اس کے بچے تو ہم تھیلیسیمیا ہے اس طرح بہت ساری بیماری ہیں جو خاندان میں دل کے اندر سوراخ کو کہتے ہیں جیسے یہ بہت ساری چیز تیسری چیز ہے کہ پریگنینسی ہونے سے پہلے یہاں پہ عورتیں جب بچے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہے اس سے پہلے ایسی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں ایسے خسرہ اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں اس میں پریگنینسی ہو جاتی ہے اس سے پیدائشی طور پہ بچوں میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم یہ فیملی لیول پہ یہ ڈاکٹر ہارٹ کا اس میں کچھ نہیں ہیلپ کر سکتا ٹھیک ہے اب آ جائیں جن کو بیماری ہو چکی یا بیماری اب ایک صحت مند بیماری نہیں ہو مگر ہمارا جو کھانا پینا بالکل اب آ جائے انوائرمنٹ کیا یہ بھی ہمارے دل کی بیماری کی طرف لے جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو میں نے بتایا دل کا کسی میں امراض ہے ایک تو ویلو کا میں نے بتا دیا کس طرح بچاؤ کیا جائے ایک ہے جو ہارٹ اٹیک ہونا انجائنا اور دل کی نالیاں خراب ہو جانا اس سے کیسے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں ہاں کیسے بچاؤ مطلب ہمارا کھانا پینا کیسا ہو کہ ہمیں کولیسٹرول نہ ہو ہمیں بلڈ پریشر نہ ہو ہمیں شوگر نہ ہو دیکھیں ان کی یہ بھی تو بچاؤ کے طریقے بالکل اس میں یہ ہے نا دیکھیں بچپن میں 20 سال کی عمر تک چربی جمنا شروع ہو جاتی تو لوگ سمجھتے ہیں 50-60 سال کے بعد جو بچپن میں موٹاپا ہوتا ہے جو بچوں کو زیادہ کھلا رہے ہوتے ہیں ایکٹیویٹی نہیں ہے اسپورٹس ایکٹیو نہیں ہے وہ بچوں میں فیٹ وہ بیماری کا سبب بنے گا تو یہ لوگ تو آلریڈی بڑے ہو کے ان کو ہارٹ کی بیماری بننی ہے
ٹھیک ہے. ایک جو فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں بچے, ایکسرسائز نہیں کرتے, اسپورٹس میں نہیں ہے, ماں باپ ان کو کولڈ ڈرنک دلا رہے ہیں, چپس دلا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ کرا رہے ہیں, ویڈیو کو گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو اسکول سے شروع ہوگا. تو بچوں کو عادت ڈالیں کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں وزن بچپن سے نظر رکھے, وزن نہ ہو. جو ایکٹیو ہوگا فزیکلی وہ موٹا بھی نہیں ہوگا. اور بچپن سے ان کو یہ عادت ڈالے فروٹس کھانے کی. اگر بچپن میں عادت نہیں, بڑے ہو کے نہیں کرے گا. ایکسرسائز کی, فروٹ کی, اسپورٹس میں ضرور اپنے بچوں کو ایکٹیو کریں. اب آ جائیں بڑوں میں. نہیں, ایک اور جو نشہ کرتے ہیں نوجوان جن کو دل کی بیماری ہے, وہ بھی تو ہارٹ اٹیک کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی تو ایک پرائمری کیئر ہے نا. بہت زبردست بات کی. کوکین ہے, دوسرے ڈرگ ہیں, یہ سگریٹ سموکنگ ہے. اس پہ سگریٹ جو اسکول کالج میں جو بچے شروع کرتے ہیں وہ بڑے ہو کے اگر نہیں چھوڑتے. اس کو بچا جائے تو یہ بھی پرائمری کیئر میں بالکل. اس میں دیکھیں ایک تو موٹاپا ہے, سگریٹ اسموکنگ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر فزیکل ایکٹیویٹی جو پیدل نہیں چلتے, پھر آ جائیں بہت ساری ایسی چیزیں. دیکھنے میں مریض آپ کو فٹ لگے گا لیکن اس کو چیک کرنا ہوگا. بلڈ پریشر اس کی کوئی علامت نہیں, شوگر کوئی علامت نہیں, کولیسٹرول اس کی کوئی علامت نہیں. تو ہر انسان کو ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست پرائمری میں جب ہم آتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے کیئر کرنے میں, کیا جو کولیسٹرول جم رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. کسی 20 سال 25 سال کے عمر کے جو انسان ہیں یا 30 سال, اس کے جو شریانیاں ہیں یا آرٹریز ہیں اس کے اندر بھی کولیسٹرول جم تو سکتا ہے. بالکل. 20 سال کے بعد تو نالیاں میں جمنا شروع ہو جاتی پروسیس. پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں اتنے سارے جوان سولجرز, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ان کا پوسٹ مارٹم کیا, پتہ چلا ان کی 20 سال 22 سال کے لوگوں میں چربی جمنا شروع ہو چکی تھی. تو ہمیں پتہ ہے کہ چربی جمنے کا پروسیس تو شروع ہو چکا ہے. کولیسٹرول جمنا شروع ہو چکا. اس سے کیسے بچا جائے اس ایج میں؟ دیکھیں اس کے لیے یہ کہ خاندانی ایک ہوتا ہے کولیسٹرول زیادہ وہ تو بنتا ہو گیا ہے. جو نہیں, خاندانی کولیسٹرول بھی بنتا ہے وہ بنتا ہے خاندانی, مگر جو ہمارا طریقہ کار ہے اس سے کیسا؟ اسے 20 سال کے بعد ایوری 3-4 ایئرس 5 ایئرس پہ ہر کوئی اپنا فاسٹنگ لپڈ پروفائل ضرور کرائے. ٹیسٹ کرائے, دیکھیں اگر بڑا ہوا ہے تو کیسے روکیں. وہ تو الگ بات ہے, بڑا اس پہ ہم آئیں گے. ایک تو دوا ہے, لائف اسٹائل. اوکے ٹھیک ہے. دوسری چیزیں بہت سے لوگ بالکل نارمل ہیلدی کھاتے ہیں پھر بھی ان کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہی میں بتا رہا ہوں. ایک تو خاندانی ہوتا ہے, پھر جگر کی کولیسٹرول بناتا ہے, فیکٹری لگی ہوئی ہے, یہ الگ بیماری. تو وہ بھی جا کے شریانی میں جمنا شروع. بالکل. تو آپ کو پہلے شوگر پتا ہونا چاہیے آپ کو خاندان میں کون کون سی آپ کی بیماری ہے. کولیسٹرول والی بیماری ہے, موٹاپے کی ہے, شوگر کی ہے, بلڈ پریشر کی. وہ آگے بڑھے گی, وہ بڑھے گی. اگر خاندان میں آپ کے ہے تو آپ کو بہت زیادہ رسک. ٹھیک ہے, ایک تو یہ فیکٹر ہو. اگر خاندان میں نہیں, اس کے باوجود آپ کو اپنا کولیسٹرول, شوگر, بلڈ پریشر چیک سے پتہ چلے گا. تو اپنے جنرل فزیشین ان چیزوں کو کنٹرول کریں تو پرائمری کیئر میں آ جاتا ہے. اب اس کو کیسے اس کو صحیح کریں گے, اس کو کیسے روکا ہے, اپنا لائف اسٹائل. اوکے, ہمارے کھانا پینا کیا ہے, لوگ پراٹھے ملائی کے ساتھ تو لوگ اور لسی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد چلتے بالکل نہیں ہے. اس کے بعد دوپہر کو بریانی کھاتے ہیں, واکنگ اور پھر چائے پیتے ہیں دودھ پتی والی. اوکے, اصلی. اور کوئی واک نہیں ہے. شام کو سموسے اور جلیبی اور پیٹیز لے کے گھر پہنچتے ہیں. یہ چیزیں بڑھاتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے لائف سٹائل میں آپ 3 وقت نہیں کھا سکتے. اوکے, آپ ہیلدی ناشتہ کریں. لائف سٹائل کو مطلب یہ کہ اگر آپ بیلنس ڈائٹ کی طرف جائیں تو بہتر ہے. بالکل. اس میں آپ کو فروٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. مرغن کھانا کم سے کم تیل والی چیز, اور بیکری کی چیزوں سے آپ بچیں. ٹھیک, زبردست. ٹھیک ہے, فرائیڈ آئٹم سے بچیں. یہ حرام نہیں ہے, سب چیز آپ کھا سکتے ہیں, لیکن یہ سب کبھی کبھی آپ کی ڈیلی روٹین میں نہیں ہونا چاہیے. ڈیلی روٹین میں سادہ کھانا ہونا چاہیے. فروٹ ہو, سبزی ہو, سلاد ہو, جس میں سیلڈ زیادہ ہو, مچھلی ہے, یہ سب مطلب سبزی, اور یہ سستی ہے. ٹھیک ہے نا, گوشت بکرے کا, گائے کا اور مہنگا ہے. لوگ وہ خرچ کر رہے ہو تو فروٹ نہیں خریدتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات آتی ہے جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, پرائمری جو آپ نے بولا کہ ہم جو پریونشن ہے, ہمارا بچا ہوا ہے, دل کی بیماری نہ ہو, تو جو اسٹریس ہے, ٹینشن ہے, اس کا کیا رول ہے؟ نوجوان فیل ہو گئے, نوکری نہیں ملی, پیسہ نہیں ہے, اکانومیکل کا ویکنیس ہے, اور بہت سارے ہمارے گھریلو ایشوز ہیں, مسائل ہیں, تو وہ اسٹریس بھی ہمیں دل کی بیماری کی طرف لے جاتا ہے. بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں اسٹریس تو سب چیزوں کو ٹاپ ہے. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں, اسٹریس سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, بیماری کی طرف آپ جائیں گے. دیکھیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہے تو ذہنی طور پہ بیمار ہوں گے. پہلے لوگ سمجھتے تھے ذہنی طور پہ جو بیمار ہے اس کو پہلے صحیح کرو. اب کانسیپٹ چینج ہو گیا. جو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے, واک کرتا ہے, تو ذہنی طور پہ بھی ریلیکس ذہنی طور پہ فٹ ہوتا ہے. دیکھیں واک کرنا خالی ایکسرسائز نہیں, باڈی بھی چست رہے گی, ذہن بھی ریلیکس کرتا ہے. وہ ہمارے باڈی کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو لوگ میوزک لگا کے, آپ قرآن کی آیت لگا کے, جو بھی آپ کو ہیڈ فون خرید لیں وہ لگا لیں, جو بھی آپ واک کریں. ٹھیک ہے, واک کرنا سب سے پہلا. اگر آپ اپنی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں, ذہنی طور پہ فٹ رہنا چاہتے ہیں, ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوڑ لگاتے ہیں. آپ کی لائف میں آدھا گھنٹہ ایوری ڈے, آدھا گھنٹہ مسٹ ہے, کم سے کم 5 دن. اگر آپ نے یہ کر دیا, آپ
ہزاروں، یہ 2 ٹانگوں کا استعمال کر لیا آپ نے، ہزاروں بیماری سے بچ جائیں گے. دل کی بیماری جو کھاتے ہیں چربی پگھل جائے گی، بلڈ پریشر، سب چیزیں شوگر، کم. اور ذہنی مریض وہ صحیح ہو جائے گا، زبردست. ریلیکس، ڈپریشن سے نکل آئے گا. یو ہیو ٹو انجوائے لائف. اور یہاں پہ پورے 12 مہینے دنیا میں ایسے موسم ہیں، آدھے مہینے تو لوگ باہر نہیں نکل سکتے، 8 مہینے برف پڑتی ہے، سردی ہوتی ہے. یہاں پہ سردی گرمی ایسی نہیں ہے کہ آپ گھر سے نہ نکل سکے. پراپر مطلب ٹینشن بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹینشن سے بچنے کے لیے پیدل چلنا ضروری ہے. مطلب یہ فزیکل اچھا فٹنس. کیا ہے اگر کسی کو ایشوز ہیں، ٹینشن ہے، کوئی مسائل ہیں، تو کیا دوائی لے یا آپ کی خیال ہے کہ اپنی لائف جو اسٹائل ہے اس کو چینج کرے؟ دیکھیں انسان اور جانوروں میں یہ فرق ہے، انسان زندہ رہے گا ٹینشن ہوگی، اوکے، ہاں ظاہر ہے ٹینشن فری تو آپ، مسائل تو ہیں دنیا میں، صحیح بات ہے. یا آپ جاب پہ جاتے ہیں، چیلنج ہے، امتحان دیتے ہیں، چیلنج ہے، بالکل پاس کرتے ہیں تو خوشی آپ کو ہے. ریوارڈ ملتا ہے، تو وہ ٹینشن پازیٹیو ٹینشن ہے. آپ پرفارم کرتے ہیں، باس آپ سے خوش ہوتا ہے، تو یہ تو ہیلدی ہے. تو ٹینشن سے ہاؤ ٹو لیو وتھ ٹینشن، اوکے، لیکن ایسا ٹینشن لینا جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، دیوار کے آگے آپ سر مار رہے ہو، یہ پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ. اس کے لیے بیسٹ ہے، ہر آدمی کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ دے کانٹ ہینڈل، اور لوگ بڑی بڑی پریشانی کو بھی فیس اتنے سیریس. بائی پاس ہوتا ہے 4 دن وہ چل رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وہی بائی پاس ہوتا ہے وہ 6 مہینے تک ہمت نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ایک ذہنی علاج ہوتا ہے، ایک فزیکل علاج ہوتا ہے. ذہن کی بیماری بہت خطرناک ہے. اگر آپ ڈپریس ہیں، آپ اسٹریس ہیں، آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، اوکے. وہی ٹائم ہوتا ہے جب بیماری آ کے گرتی ہے. ایک ایشو ہوتا ہے، نوجوان ہو یا جو بھی ہو، آپ بولتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے تو ہم کیسے ٹینشن میں نکلیں؟ جو بھی مسئلہ ہے، فرض کرے جاب نہیں ہے، فرض کسی امتحان میں فیل ہو رہا ہے، یا کوئی بہت سارے جیسے باس کے ساتھ اس کی جو انبنت ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، تو وہ جب مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا تو ٹینشن کیسے ختم ہوگا؟ ٹینشن کے ساتھ زندہ رہنا ہے. جیسے آپ روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں، زندہ رہنا ہے، اس ٹینشن کو مینٹین کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. روڈ پہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو گالیاں نہیں دے سکتے. آپ کو پتا ہے کب سلو ہونا ہے، کب فاسٹ ہونا ہے. تو زندگی اسی طرح ہے. یہ بھی ایک روڈ ہے، اس پہ جا رہے ہیں، مختلف آپ کو جانا ہے، رکاوٹیں آپ آتی کو رہیں گی. کنٹرول پتا ہونا چاہیے کب آپ کو فری ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ بڑی زبردست آپ نے مثال دی. جیسے روڈ پہ بہت سارے آپ کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو زندگی بھی ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی اس کے ساتھ مل کے چلنا کہ آپ کو ڈرائیونگ آنی چاہیے کہ کہاں پہ کس طرح ڈرائیو کرنا ہے، کس موقع پہ. زندگی کو ایسے ہی چلانا ہے. اس کے لیے ایک ہی طریقہ تو مطلب آپ کے ایکسرسائز کرو، کوئی نشہ نہیں کرو، نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ان چیزوں کو اور کسی کا شوگر دل نہ کو توڑیں، کنٹرول رکھیں، تو آپ پرائمری کیئر یہ بہت بڑا ہے. بالکل. پھر آپ کو کوئی ہارٹ کی بیماری نہیں ہو سکتی ہے. بیماری تو ہوگی لیکن وقت سے پہلے نہیں ہوگی. جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، سب بیماریاں اس کو گھیرتی ہیں. وہ تو وقت کا تقاضا ہے. وہ ایج لیکن پرابلم پاکستان میں ہو رہی ہے وقت سے پہلے. دنیا میں لوگ 80-85 پلس پہنچ گئے ہیں. ہاں ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ ینگ جو ہے جنریشن، اس میں بھی دل کی بیماری ہو رہی ہے. بالکل. ایک تو کھانا پینا، ایکسرسائز نہیں، ٹینشن، شارٹ کٹس. وہ چاہتے ہیں بہت سکسیز اچیو کر لیں شارٹ ٹائم پیریڈ، اوکے. تو شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ نے دیا اس میں خوش رہے. میں اس دن دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بائک کے اوپر، اور اس پہ کسی نے ٹھیلا وہ لگایا، تو 5 بچے، ماں باپ سب بیٹھے ہوئے. جو مجھے وہ خوش نظر آئے، وہ بچوں کے اندر خوشی، اوکے. تو خوش رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، خوش رہنا پڑے گا جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا پرائمری کیئر کے لیے اگر دل کی بیماری ہمیں ہو ہی نہیں، کوئی دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے تھا کہ ایسپرین ہم دیتے تھے لوگوں کو. اب اس میں آگے اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، فالج ہو رہا ہے. تو ایسپرین ہم نہیں دے سکتے اب 50 سال سے کم عمر کو، انلیس اس کو ہائی رسک ہو، فیملی ہو، ڈائبٹک ہو، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھا ہوا. تو اب ایسپرین بند ہوگی دینا پرائمری پریونشن میں. وہ آپ کا کارڈیولوجسٹ بتائے گا آپ کو ایسپرین لینا چاہیے. کولیسٹرول ہاں، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ موٹے ہیں اور کولیسٹرول ہائی ہے تو پھر دوا دینی پڑے گی اس کو کنٹرول کرنے کی. اگر کولیسٹرول تھوڑا بہت ہائی ہے، آپ ڈائٹ سے، ایکسرسائز سے کنٹرول ہو سکتا ہے، دوا کی ضرورت نہ پڑے. تو زیادہ تر کا آنسر پہلے یہ اپنا لائف سٹائل بدلے. لیکن انفارچونیٹلی 90% لوگ اپنا معمولی زندگی طرز طریقہ نہیں بدلتے. یا چھٹی ہوتی ہے لوگ کھانے کے پہنچ جاتے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں. تو اس کا مطلب آپ کا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم دوائی کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، مگر ہم نے لائف سٹائل کو چینج کرنے پہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. لیکن ہماری مجبوری ہے. ڈاکٹر کے پاس، میرے پاس جو مریض آتا ہے، مجھے اس کے میں بولتا ہوں یہ کر کے آؤ، 6 مہینے کے بعد اس کی وہی حالت، وہی وزن، واک اس نے ہفتے میں 1 دن کی. تو مجھے میری مجبوری ہے، ایک دن سے تو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے تو اس کو دوا دینا پڑتا ہے.
اس کا بہت ڈاکٹر کو آسان دینا ہے، ڈاکٹر جواب تو نہیں دے سکتا، مگر جو طریقہ کار آپ نے بتایا اگر اس پہ عمل کرے تو بہتر فائدہ ہوتا. اس میں تو سب سے آسان ہے. اگر ڈراپ پہ تو آپ جاتے ہیں، اب بس لیتے ہیں، 3 اسٹاپ پہلے اتر جائیں، اسی آپ 15 منٹ واک کر لیں گے، اسی ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں. جاب پہ جائیں آپ، آفس اگر 10 منزل ہے 5 منزل تک آپ پیدل چلیں. اوپر سیڑھیاں چڑھنا سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے ینگ لوگوں کے. ٹھیک ہے، یہاں ینگ لوگ لفٹ کے آگے کھڑے ہیں فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے، سیکنڈ فلور پہ. آج میں سب لوگوں کو دوڑا دیا، سب اسٹوڈنٹ میرے ساتھ، میری آفس 5th فلور پہ. دن میں 5-6 دفعہ اوپر نہیں، کرتا اچھی ہوں. بات ہے یہ ایکسرسائز ہو. سیڑھیاں استعمال کریں، لفٹ نہ استعمال کریں. بس اسٹاپ میں پہلے 2 اسٹاپ پہلے اتر جائیں، 3 اسٹاپ پہلے اتر جائیں. گھر پہنچتے ہوئے آپ اچھا کا ڈاکٹر یہی صاحب ایسے ایکسرسائز. ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ پیدائشی بیماری میں دل کی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں ہم بہت ساری بد احتیاطی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم کے دل کی بیماری ہو سکتی ہیں. اس میں بلڈ پریشر، شوگر اور جو نشہ ہے وہ بھی اس میں بڑا ہوتا ہے. کیا پیدائشی طور پہ یا ہماری جو ہماری وہ ہے کیا کہتے ہیں آپ کو، ہر انسان کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے ایک نفسیات بنائی ہے. کوئی بڑے مضبوط ذہن کے یا اصحاب کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیز کا فیس کر لیتے ہیں، کچھ چھوٹی چیز میں بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. کیا اس وجہ سے اس طریقے سے دل کے مسل بھی کمزور اور مضبوط ہوتے ہیں؟ کوئی بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں، ایسا ہے کبھی؟ دیکھیں وہ تو بہت کم ایسے، ایک دفعہ ہارٹ ڈیمیج ہو جائے تو بہت سے طریقے، کیوں ہارٹ ڈیمیج ہوا، بہت ساری چیزیں اگر ہم بیماری کی وجہ پتہ چل جائے، ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ہارٹ امپروو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ہر بیماری الگ ہے نا. اب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو ہارٹ ڈیمیج ہونا ہے. اگر ٹائم پہ وہ نہیں پہنچا ہے، 12 گھنٹے کے اندر اس کو پہنچنا ہوتا ہے، سینے میں درد ہو. جو 12 گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں ان کا ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہے. زبردست. مطلب یہ ہے کہ بیماری سے ہی دل کمزور ہو سکتے ہیں یا پہلے کوئی اس میں ایسے کمزوری نہیں آتی؟ اس میں ضرور بات کروں گا. ڈاکٹر زاہد، زبردست آپ نے ہمیں نالج دی کہ پرائمری کیئر کیسے کیا جائے، پریونشن کیسے کیا جائے. وقت بعد چھوٹے وقت. ویلکم بیک ناظرین. چپ گالن جو سلسلو بیر پروفیسر زاہد جمال اساں گالا اساں پرائمری کیئر جو کا جگہ شروعاتی دل جی کی کیے بچائے ونجے ان کا ہانے اساں گالائنداسیں تو جکر کہ دل جی بیماری تھی وئی تو وہ پنجی کی حفاظت کرے، ان جو علاج کیے کرے، پنجی دل کے بہتر کرے، عام آسان نارمل زندگی کیے گزرے. ڈاکٹر صاحب بڑا زبردست آپ نے سمجھایا کہ پرائمری جو 4-5 چیزیں اگر وہ کی جائیں تو دل کا مرض ہوگا ضرور، مگر آگے چل کے ہوگا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے فوراً آپ بیمار نہیں ہو سکتے. جیسے آپ نے بولا کہ نوجوان آج کل کافی تعداد میں آپ کے ہاسپٹل NICVD میں یا دوسری جگہوں پہ آ رہے ہیں. اچھا اگر کسی کو جب سیکنڈری پہ جاتے ہیں جو پرونشن ہے، اگر کسی کو دل کا مرض ہو گیا، کوئی بھی بیماری ہو گئی ہے، کہ کیا وہ بھی علاج کر کے اپنی دل کو بہتر کر کے نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت سے مریض ایسے جوان ینگ لوگ جن کو بتایا جاتا ہے ماں باپ کو کہ اس کے بچے کے دل میں سوراخ ہے، اوکے، اور آپ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اس کا فالو اپ کراتے ہیں. وہ آتے ہیں 10 سال کے بعد، وہ سوراخ بڑھ چکا ہوتا ہے، ہارٹ ڈیمیج ہو جائے، ان کی رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، تب وہ پہنچتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں کیوں ہو رہا ہے مطلب ڈیلے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کب بلائیں، تو ٹائم پہ فالو اپ کرانا بہت ضروری ہے. ایک تو اگر یہ ہو گیا. بچپن میں آپ کے ماں باپ کی اس میں یہ بہت بڑی congenital ذمہ داری، disease میں ہوگا. کنجینیٹل. اوکے، بڑوں میں یہ ہے کہ اس کا ہم نے آپریشن کر دیا، اس کے بعد بہت سی خون پتلا کرنے کی دوا دی، اس کو ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے ایوری 3 ہفتے کے بعد، مہینے. وہ ٹیسٹ نہیں کراتے، پھر لوگ آتے ہیں کلاٹ بنا ہوا ہوتا ہے، ہارٹ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں. تو خالی علاج کرانا نہیں ہے، اچھے مستند ڈاکٹر اتنے NICVD جو ہارٹ کے ہیں، آپ کہیں بھی چلے ہیں، پوری سندھ میں کورڈ ہے، سب مستند اور بہترین ڈاکٹرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے ٹائم پہ، ایک تو دوا کھانا لازمی ہے. آپ کھانا ناشتہ بھول سکتے ہیں، دوا نہیں بھولے. لوگ دوا کھاتے ہی نہیں، یہ صحیح ہو گئے، وہ دوا چھوڑ دیتے اچھا ہیں. ایک بڑا ایشو ہوتا ہے ہمارے پاس، آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں کہ جب دل کا کوئی بھی مریض آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اینجیوپلاسٹی کر دی، آپ نے اس کا بائی پاس کیا، یا جو بھی آپ نے اس کے انٹرونشن کی، جیسے ٹاوی ہے، بہت مختلف جزید ہے، مگر اس کے بعد آپ اس کو دوائی بولتے ہیں کنٹینیو رکھنا ہے. حالانکہ دوسری سرجری میں ایسا ہوتا ہے کہ 14 دن 15 دن 3 مہینے دوائی کھا چھوڑ دو. دل کی بیماری کا جب علاج کے بعد دوائی آپ پوری زندگی کیوں کھانے کے لیے کہتے ہیں؟ کیوں بالکل کہتے ہیں؟ صحیح. کیا اب وجہ ہے اس کی؟ کسی کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ کلاٹ بن جاتا ہے، چربی زیادہ ہے. مگر آپ نے جو اگر ہم علاج نے کر دیا نا، علاج کر اینجیوپلاسٹی دیا، کر دیا آپ نے، اینجیوپلاسٹی کر دی یا بائی پاس کر کے نئی نالی لگا دی، وہ نالی پھر خراب ہو جائے گی. کیوں؟ اس کی پہلے نالی کیوں خراب ہوئی تھی؟ سگریٹ کی وجہ سے. سگریٹ وہ ابھی بھی پی رہا ہے. شوگر کی وجہ، شوگر کنٹرول میں نہیں ہے. بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ ایسے ہی بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چربی ایسی زیادہ ہے.
ان کی دیکھیں بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول اس کا مکمل علاج نہیں ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا اسٹینٹ ہے، ڈالنے کے بعد ختم دوائی نہیں اس کو زندگی بھر کھانی ہے، اس لیے ورنہ وہ نئی نالیاں پھر دوسری جگہ بیماری بڑھ جائے گی. یہ علاج نہیں ہے. علاج جس وجہ سے آپ کو دل کی بیماری ہوئی اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. تو اکثر لوگ، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بائی پاس کے بعد ڈاکٹر کو ہی نہیں دکھاتے، دوائی نہیں کھا رہے. ٹھیک ہو گیا نا، ہم نے اتنا بڑا آپریشن کرا دیا، اب کیوں ہم دوائی کھائیں؟ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. بالکل 5 سال کے بعد تمام نالیاں خراب ہو جائیں گی جو نئی نالیاں لگی ہیں. دروازہ لگا اس میں خون پتلا کرنے کی دوا نہیں کھائے وہ مر جائے گا کلوٹ بند کر کے. نہیں، ایک بات اس میں ہے کہ آپ مختلف انٹرونشن آپ کے پاس ہے، آپ نے بائی پاس کیا، سرجری کی، اینجیوپلاسٹی کی، جو بھی کیا، مگر آپ دوائی 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیں، سال کے بعد اس کو بولیں بھائی دوائی نہیں کھاؤ، کیا اگر سال کے بعد یا چھوڑ دے تو کیا اس کے اندر وہی کولیسٹرول بڑھ جائے گا، وہی جو بیماری دوسری، وہی بیماری جس وجہ سے دل خراب تھا وہ دوبارہ آ جائے گی؟ دیکھیں کچھ بیماری جس دل میں سوراخ ہے اس کا تو آپ نے ریپیئر کر دیا، ریپیئر کیا ختم، اس کو کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر بیماری میں ضروری جیسے والو خراب ہے ان کو آپ نے ریپیئر کر دیا. ہاں تو اس کے بعد اس میں ہو سکتا ہے خون پتلا کرنے کی دوا دیتے ہیں. اوکے، ہر بیماری کا الگ ہے. کچھ بیماریاں بالکل ایسی ہیں، اب دل کی دھڑکن کی، اس کا میں نے علاج کر دیا، دل کی دھڑکن کو صحیح کر دیا، تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے پھر دوا کھانے کی. لیکن ڈاکٹر بتائے گا، لیکن ہاں ڈاکٹر لیکن بتائے گا ڈاکٹر، یہ بہت ضروری ہے. تو ضروری نہیں گھر کو ہم دوا دیتے. بہت سے ایسی بھی وہ صرف سال میں چیک اپ کرانے آتے ہیں، ہم کوئی دوا نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو ہر بیماری کو ہم ایک طرح سے نہیں لے سکتے. اچھا، یہ جو دوائیاں آپ دیتے ہیں مطلب انٹرونشن کے بعد، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ کولیسٹرول نہ بڑھے، یا جس بیماری کی وجہ سے دل خراب ہو تو وہ دوبارہ نہ آئے، بالکل یا دوبارہ کسی جگہ کے کوئی شریانی خراب نہ ہو دوبارہ اسٹینٹ نہ ڈالنا پڑے، یا کوئی دوسری جو شریانی خراب نہ ہو تو دوبارہ بائی پاس نہ کرنا، اسی وجہ سے دوائی دیتے ہیں. اور وہ نالیاں بھی خراب ہو سکتی ہیں جہاں ہم نے اسٹینڈ لگایا وہیں پہ نالی دب جائے گی. اگر آپ کے شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر یہ کنٹرول میں نہیں ہے، اسموک آپ کر رہے ہیں، دوا آپ نہیں کھا رہے، چربی جم جائے گی، دوبارہ خراب، دوبارہ آپ کو اسٹینٹ ڈالنا پڑے گا. اسٹینڈ کے ہارٹ اٹیک لوگ بچتے ہی نہیں، بہت سے لوگوں کو تو موقع بھی نہیں اچھا ملے ڈاکٹر صاحب، شروع میں آپ نے بولا کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو یا کوئی بھی دل کی بیماری ہو تو اس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر جب پہنچ جائے تو اس کو ڈیمیج سے بچایا جاتا ہے، اس کو فوراً ٹھیک کیا جاتا ہے. کتنے ٹائم میں، جیسے کہ NICVD کا آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا NICVD پہ آپ سے بات کروں گا کہ ہر 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک NICVD یونٹ یا ہاسپٹل موجود ہے اس وقت سندھ میں، یہ بہت اچھی سہولت ہے. تو کتنے ٹائم میں جس مریض کو کوئی انجائنا ہو رہی ہے، کوئی چیسٹ پین ہو رہا ہے یا کوئی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، تو کتنے ٹائم میں پہنچے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے آپ کو؟ دیکھیے ہارٹ اٹیک کا مطلب دل کی نالی میں کلاٹ آ گیا، لیکن پائپ لائن اس میں کلاٹ خون کا ٹکڑا کے پھنس گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ جلدی نہیں پہنچیں گے، جتنی دیر سے پہنچیں گے اتنی ڈیمیج ہو جائے گا، دل کے ایریا زیادہ وہ damage پورا ایریا ڈیمیج ہو جائے گا. اوکے، پھر آپ اینجیوپلاسٹی کرائیں، بائی پاس کرائیں، یا زیادہ تر لوگ 1 گھنٹے کے مر بھی سکتے ہیں. جب نالی بند ہوتی ہے، سینے میں درد ہو، تو پورا پسینے ڈیمیج آئے، ہو جائے گا. تو آپ کو سیف جگہ پہنچنا ہے، بڑے ہسپتال میں، ہاں وہاں پہ جلدی انٹرونشن ہو تاکہ کلاٹ کو ہم جلدی سے ڈیزالو کر دیں. جہاں پہ اینجیوپلاسٹی نہیں ہو سکتی، NICVD میں تو ہر جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ ہم خون پتلا کرنے کا انجیکشن دیتے ہیں وہ بھی تاکہ فوراً کلاٹ effect ڈیزالو کرتا ہو ہے، جائے. وہ بھی فوراً وہ بھی effect کرتا ہے. تو ہاں، تو 12 گھنٹے کے اندر اگر اس کے بعد کوئی سینے کے درد میں پہنچتا ہے، بہت سے لوگ ہیں 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے بولتے ہیں، 2 گھنٹے پہنچ جاتے تو زیادہ اس کے اندر ہارٹ ڈیمیج ہی نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جلد سے جلد آپ کو پہنچنا ہے ہسپتال. تو آپ اس میں جلد سے جلد میں پرائمری جو اینجیوپلاسٹی فوراً کرنی ہے، یا ہم نالی میں سیدھے لے آ کے اینجیوگرافی کر کے اسٹینٹ لگا دیں، نالی کھول دیں. اوکے. جہاں پہ نہیں ہے فیسلٹی وہاں خون پتلا کرنے کا انجیکشن. اگر انجیکشن لگ جائے تو کیا اس کو بھی اسٹینٹ ڈالا جا سکتا ہے بعد وہ میں؟ اچھا سوال ہے. ہارٹ اٹیک میں ہمیں نالی کھولنی، چاہے انجیکشن سے چاہے اسی میں اینجیوپلاسٹی. یا اینجیوپلاسٹی نہیں کر سکتے، وہ خون پتلا کرنے کا انجیکشن دے کے اس کو ہم پھر بڑے سینٹر میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اور 1 دن کے اندر دوبارہ اس کو اینجیوگرافی کر کے جو باقی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، پھر بھی اسٹینٹ لگانا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ان چیزوں کے بھی ماہر ہیں. کچھ دل شاید اتنی کمزور ہے جس میں آپ بیٹریاں لگاتے ہیں یا ڈیوائس لگاتے ہیں، ان دل کے اندر کیا بیماری ہوتی ہیں؟ کیا ان کے جو گوشت ہے، مسل ہے یا پٹھے وہ کمزور ہیں، اس وجہ سے آپ ڈیوائس لگاتے ہیں؟ دیکھیں ہارٹ میں بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی اب لوگ. پہلے بیماری کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کیا بیماری جس وجہ سے آپ ڈیوائس کی طرف جاتے ہیں؟ جیسے لوگ دیر سے آئے، ان کا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا. اچھا، پورا ٹھیک ہے، ہارٹ اٹیک میں وہ گئے ہی نہیں. بہت سے لوگ گھر پہ ہی سوتے رہ گئے نہیں. اچھا، ڈاکٹر کو نہیں کہا، بعد میں پتا چلا ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہے. اب ڈیمیج ہو گیا تو اس میں کیا خطرہ ہوتا ہے؟ 35% سے کم جس کا ہارٹ کا پاور ہو، تو ایسے لوگوں کا خطرہ ہوتا ہے دھڑکن تیز ہونے کی، مر سکتا ہے آدمی، یا سانس پھولتی ہے. تو ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے مریض انویسٹیگیشن سے آپ خطرناک کو ہے. پتہ چل جائے گا تو اس کی دل کی جو پاور ہے وہ کتنا ہے. ہاں،
اور جو خطرناک مریض ہے ایک جان بچانے کی مشین ہوتی ہے پاکستان میں سب سے پہلے میں نے ہی لگائی ہے اچھا اور میں نے امریکہ سے اسی میں اسپیشلائز کیا ہے. اچھا. یہ 12 لاکھ کی مشین ہوتی ہے, سندھ گورنمنٹ ہزاروں لوگوں کو فری لگایا ہے. یہ ڈیوائس لگا دیتی ہے, یہ ڈیوائس آپریشن کر کے بغیر بے ہوش کے جاگے ہوئے انسان, ٹھیک ہے, وہ جان بچانے کی مشین ہے, یعنی دل رکے گا تو اسٹارٹ کر دے گی آپ کہیں پہ بھی ہو. اچھا, تو وہ ایسے لوگوں کو لگانا پڑتا ہے. پھر جن کی سانس پھولتی ہے وہ 20-25 لاکھ کی ایک مشین ہے, وہ بھی ہزاروں کا سندھ گورنمنٹ نے لگایا ہے, وہ بھی ڈیوائس ہے, وہ بھی لگا دیتے ہیں, وہ ہم لگا دیتے ہمیشہ لگی رہے گی, وہ لگی رہے گی. اس کی لائف ہوتی ہے 5 سال 8 سال, اس کے بعد ہم بیٹری بدل دیتے ہیں. تو کہنے کہ اس میں تو اتنی اچھا, وہ اس کو بدل بھی سکتے ہیں. بالکل, لیکن پہلا علاج کہ بچاؤ ہو تاکہ آپ کا ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو. یہاں پہ لوگ بھرے ہوئے جن کا ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں دیکھو, بیماریاں جب بڑھ رہی ہیں تو اس کا بچاؤ جو ہے نا وہ آپ کا اور ڈاکٹر کا یا ہمارا فرض ہے. ڈاکٹر جو بھی ہے, فیملی فزیشین ہے, جو بھی ڈاکٹر, وہ بتائے کہ بھئی آپ کو کیسے بچنا ہے. عام آدمی کو تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے نا, ہمیں بتانا پڑے گا لوگوں کو. ہاں اب یہ جو ہم بات کریں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے بچاؤ کی بات کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب سانس پھول رہا ہے, چھاتی میں یا چیسٹ میں پین ہو رہا ہے, چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو ایسے آدمی کو فوراً کسی دل کے مریض کے پاس جانا, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا کسی عام ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں, ان کو سیدھے دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ورنہ کیا ہوگا, یہاں کس ڈاکٹر کے پاس گیا ہے, وہاں دل کی پٹی ایک تو مشینی ہوتی ہے, دوسرے ہر ڈاکٹر ای سی جی پڑھنے کا تھوڑا مشکل مہارت نہیں ہے. تو آپ کو دل کا شک بھی ہو, آپ کو سیدھے 32 چیسٹ پین یونٹ ہے, ضروری ہے بڑا اسپتال ہے این آئی سی وی ڈی کا, کہیں بھی چلے جائیں تو کیا اس میں جو دل کی پٹی میں سب نظر آ جائے گا؟ دل کی پٹی اور ڈاکٹر ہوگا, ہارٹ کا ڈاکٹر دیکھے ہاں, گا, وہ زیادہ سمجھتا ہے. لیکن اگر سیریس لگتا ہے سیدھے کارڈیو بڑے ہسپتال میں جائے. چیسٹ پین یونٹ یہ شک ہو رہا ہے آپ کو, دل کے مریض وہاں جا کے چیک اپ کرا سکتے ہیں, وہ بتا دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جدید کیا آج کل بہت نئے سائنسی دور میں دل کے علاج کے جدید اچھے طریقے کون سے ہیں آپ کا پتہ, این آئی سی وی ڈی میں یا دنیا میں؟ اب تو نیا ہارٹ لگ جاتا ہے, ہارٹ ٹرانسپلانٹ, اور یہ بہت پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا پاکستانی ڈاکٹر نے اس کو تو نہیں, مگر پک کا ہارٹ لگایا ہے. مطلب یہ کہ ہمارے پاس مطلب مشین کے ذریعے کہ شاید وہ بھی لگا رہے ہیں, ایک لوہے کا ہارٹ بھی آ گیا, وہ بھی لگا رہے ہیں آرٹیفیشل. اچھا, یہ ٹاوی کیا ہے؟ اکثر سوال کرتے ہیں مختصر, ٹاوی علاج طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو بہت ہی ایڈوانس چیز ہے. جن کے دل کا دروازہ خراب ہو جاتا ہے, پہلے ہم سینہ کھول کے آپریشن کر کے دروازہ لگا دیتے ہیں, جو والو کو ان کا دروازہ جو خراب. اگر ایک والو خراب ہو یا 2-3 خراب ہو تو سب میں ٹاوی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ٹاوی ہوتی ہے ایورٹک والو کا, جو مین والو ہے ہارٹ. اچھا, صرف ایک میں خرابی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا پاؤں سے جس طرح انجیوپلاسٹی کرتے ہیں ایسے ہی اسی طرح پاؤں, وہی طریقہ کار ہے, اس سے تھوڑا سا اور پیچیدہ ہے, سمپل نہیں ہے, مشکل تو ہے. اس کے لیے پورا ٹریننگ چاہیے, ماہر ڈاکٹر ہی کرے گا, عام آدمی تو ہاتھ. ہمارے این آئی سی وی ڈی میں ڈاکٹر طاہر صغیر ہیں, ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر, اور بھی مطلب بہترین ڈاکٹر نوید اللہ, یہ لوگ ایکسپرٹس ہمارے موجود ہیں. پھر وہ کیا اس وال پہ جا کے وہ سیدھے بغیر سینہ کھولے ہوئے, ہاں, اور ہم اس میں جا کے دروازہ خراب ہے وہاں پہ نیا دروازہ لگا دیتے ہیں بغیر سینہ کھولے, جیسے اسٹینڈ لگا, جیسے اسٹینڈ لگا. اچھا, وہ لگا کے پھر وہ لگ جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے. اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی, اس سے پھر وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا ایسے مریض کو پھر دوبارہ دوائیں کھانی پڑیں گی؟ دیکھیں, وہ تو سیپریٹ ہے, ہر بیماری کا, ہاں دوا تو کھانی پڑے گی, وہ اتنی بڑی ایسی دوائی نہیں ہے جس کے لیے آپ پریشان ہو, ٹھیک ہے. ہر بیماری کا الگ ہے. بہت کم ایسی بیماری دل کی جس میں دوا نہیں کھانی پڑتی ہے علاج کے بعد, لیکن زیادہ تر میں دوا کھانی پڑتی ہے جو کہ. اچھا, ایک مجھے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا, کیا ایسا کوئی دوائی ہے کہ ہمارا کولیسٹرول لیول جو ہے نا وہ نہ بڑھے, ہم کھاتے پیتے بھی رہیں, ہم ایکسرسائز بھی نہ کریں, ہمیں جو چیز چاہے وہ کھائیں اور دوا بھی کھاتے رہیں, ایسا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ہمیں آدمی کو سمجھنا ہوگا, وہ کہتا ہے میں ایکسرسائز نہیں کر سکتا, میں کھاؤں, کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے, مگر دوائی کھاؤں تو کولیسٹرول لیول نہ بڑھے, ایسا ہے کوئی پریونشن ہے یا نہیں ہے؟ بس دیکھیں, یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کولیسٹرول نہیں بڑھے. جو دوائیں ہیں وہ کولیسٹرول کی صفائی کرتا ہے, اوکے, بڑھنے سے خالی نہیں روکتا ہے. کولیسٹرول جمع ہوا ایکسٹرا, اس کے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کے. اب تو انجیکشنز آ گئے, تو مہینے میں 2 انجیکشن لگا دو, اوکے, لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہر دواؤں کا سائیڈ افیکٹ ہے, بیماری ہے, اس لیے اپنے لائف اسٹائل کو چینج. ہاں, جو نہیں کر سکتا تو ہم ان کو دوا دینی. اچھا ڈاکٹر صاحب, زبردست آپ نے ہمیں نالج دی, پرائمری کیئر کیا ہے, اس کے بعد پریونشن جو ہے, سیکنڈری پریونشن کے, جو بھی آدمی جس کو بھی بیماری ہے وہ اپنے دوائی ٹائم سے کھائے اور احتیاط بہت ضروری کرے, ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چلے. اگر اس کو انجیوپلاسٹی ہے یا بائی پاس ہے جو بھی ہے, مگر اگر وہ دوائیں کھاتے رہے گا تو اس کی نارمل زندگی چلے گی. اچھا, این آئی سی وی ڈی میں جو سہولتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, فری ہیں, کون سی جدید طریقے کے علاج ہو رہا ہے؟ دیکھیں,
آپ کو یقین نہیں ہے، میں بھی ٹنڈن محمد خان گیا تھا، پھر وہاں پہ ایک دن کے اندر جو دل کے ویلو کی انہوں نے 10 ویلور پلاسٹک کی، میری ٹیم میں تو ان کے ساتھ گیا تھا دیکھنے کے لیے. نہیں، وہاں پہ ویلو جو مائٹرل ویلور پلاسٹک والا وہ جو زیادہ کامن ہے پاکستان. اچھا. گاؤں کے اندر مجھے یقین نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے مریضوں کی. وہاں پہ سب کامیاب آپریشن، کسی کو ایک پیسے نہیں لگے. وہاں پہ اوپن ہارٹ سرجری میں دیکھ کے آ رہا ہوں، یقین نہیں ہے. لیٹسٹ اس میں ایک طریقہ ہے کہ ویلو لوہے کا لگانے کی ضرورت ریپیئر کر دیں. وہ سرجن وہاں کر رہا تھا، کامیاب. جو لیٹسٹ پاکستان میں آپ کو مطلب یہ ٹی وی کیوں نہیں دکھاتا؟ اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، سکھر، یہ بڑے بڑے سینٹرز ہیں. 7 میں کوئی بھی ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتا ہے اسی وقت علاج ہو جاتا ہے. مطلب آپ نام لیں، لاڑکانہ کے اندر ہر جگہ ہارٹ کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اور عام ڈاکٹر نہیں ہے، ماہر ہے جن کی ٹریننگ کر کے مین سینٹر میں وہ لوگ چلا رہے ہیں. اوکے، تو اب تو بہت سندھ واحد ہے، ہم نے 18 لاکھ ایک سال کے اندر، ہاں ایڈوانس طریقے سے دل کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے. 18 لاکھ مریضوں کو دیکھا گیا ہے سندھ کے اندر ایک سال کے اندر، اور اس میں سے 5 سے 6 لاکھ لوگ سندھ سے باہر کے لوگ آئے. یہ دنیا میں یہ ریکارڈ کہیں پہ بھی نہیں، اور فری آف کاسٹ. امیزنگ. مطلب میں کہتا ہوں یہ لوگ تو جنتی ہیں. جو کام کیا ہے، جان بچانے سے بڑا کام کوئی نہیں. عمل اور جانیں بچ رہی ہیں، وہ مریض چل کے اچھا ایک سوال آتا ہے بڑا زبردست کہ اتنا سارا کام ہو رہا ہے. پرائمری جو انجیوپلاسٹی تو آپ فوراً کر دیتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو آپ روک دیتے ہیں 15 دن کے بعد آنا، 2 مہینے کے بعد آنا، بعد میں آپ کی انجیوپلاسٹی کریں گے، وہ کیوں؟ بہت اچھا سوال. اس پہ بھی لیٹسٹ ڈیٹا آ گیا. پوری دنیا میں کہا گیا ہے کہ بائی پاس انجیوپلاسٹی روک دو. اوکے، اس سے آپ کی زندگی نہیں بڑھتی. دوا بیسٹ ہے، سب کو دواؤں پہ رکھے. ہاں جو مریض ایمرجنسی والا ہے، ہارٹ اٹیک سے، اس میں انجیوپلاسٹی سے فائدہ ہوتا ہے جان بچانے میں. تو ہم انجیوپلاسٹی بائی پاس کیوں کرتے ہیں؟ اس میں تو کرنا ہی نہیں چاہیے. پہلا علاج لائف سٹائل، ان کو دوا دی جائے. کسی کو سینے میں درد ہوتا ہے چلنے سے، میں بیٹا بلاکر، نائٹ اتنی اچھی اچھی دوائیں میں وہ دوں گا، وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو ان کی جو ہم ڈیلے کرتے ہیں، جس سے کہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے اور اس سے جان بھی نہیں بچتی. اگر دوا نہیں کھا رہا، ہم کیوں اس کو اسٹینٹ ڈالیں؟ نہیں آپ دیکھیں نا، کیا اتنی اچھی دوائیاں ہیں کہ ان کے کھانے سے ہمیں اسٹینٹ کی ضرورت نہیں پڑے بالکل. گی؟ یہ پوری دنیا میں کیسے؟ سب، یہ تو ہارٹ کا ڈاکٹر بتا ہاں سب کو نہیں، پتا. میں وہ دوائیوں کا نام نہیں پوچھ رہا، مطلب اگر وہ دوائیں کھاتے رہے تو بالکل اس کو انجیوپلاسٹی کی نہ طرف بائی نہیں جانا پاس کی پڑے. ضرورت ہے نہ انجیوپلاسٹی کی. یہی میں بتا رہا ہوں، پوری دنیا کا ڈیٹا آ گیا ہے. 2 قسم کے مریض ہیں، ایک دوا کھا رہا تھا اور ایک جن کو اسٹینٹ ڈلایا بائی پاس. دونوں کی زندگی کی لائف میں کسی کے کمی نہیں آئی. جو نہیں دوا آپ کھا رہا تھا، کیسے ایڈوائز کرتے ہیں؟ پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں؟ دیکھیں جو مریض کو سینے میں درد ہوتا ہے، او پی ڈی میں جو ایمرجنسی میں آ رہا ہے، اس کو تو فوراً اسٹینٹ ڈلے گا. ٹھیک ہے، صرف ان میں فائدہ ہے. باقی جتنے ہارٹ کے مریض ہیں ان میں انجیوپلاسٹی بائی پاس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ دوا فیل ہو جائے، دوا کھانے کے باوجود اس کو نہیں تو درد اس میں رہتا ہے. کون سی دوائیں ہیں؟ تھوڑے کیا بلڈ پریشر کو عام کنٹرول سی کرتے دوا. ہیں؟ نہیں، شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، یا اس کی جو دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتے ہیں، یا کولیسٹرول لیول کو جو بھی اس کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول آئے گا، کولیسٹرول کی دوا دیں گے. انجائنا ہوتا ہے، ہم بیٹا بلاکر دیں گے، نائٹریٹ دیں گے، رینوزین دیں گے. ہزاروں دوائیں اچھا جو کہ اس کے خون کی فلو کو بڑھا دیتی ہے. اچھا اچھا، ہارٹ ریٹ مطلب سلو جیسا کرتی بھی اس کو تکلیف ہوگی اس طریقے سے دوائی دیں گے تو اس کو اسٹینٹ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اگر ہارٹ ریٹ اس کا سلو رکھیں، ایسی دوائیں دیں جو خون میں فلو بڑھا دیتا ہے، اس کو کیوں اسٹینٹ ہم کیوں ڈالتے ہیں؟ اسے ڈالتے ہیں رکاوٹ اس کی کھل رکاوٹ جائے، ختم کر دیتے تو ہیں. دوائیں وہ بھی فلو بڑھا دیں گی، ہارٹ ریٹ سلو کرے گا. تو ہم اسٹینٹ اور بائی پاس ان کی کرتے ہیں جو ان کو دواؤں کے لینے کے باوجود ان کو تکلیف دور نہیں. تکلیف دور کرتا ہے. یہ کرانے سے آپ زیادہ زندہ نہیں رہتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر زاہد جمال آگے چل کے یہ اسٹینڈ اور بائی پاس کی ضرورت ہی نہیں پڑے، دوا پہ ہی ہمارا مریض جو ہے نا وہ نارمل زندگی گزارے گا؟ دیکھیں مسئلہ آگے چل کے ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ سے 20 سال سے یہ ڈیٹا آ چکا ہے، لیکن لوگ اپنا لائف سٹائل نہیں بدلتے. لوگ ڈاکٹر کو دکھاتے نہیں ہیں، دوا لوگ کھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، میرے پاس اتنے مریض ہیں. نہیں تو اچھی بات کی نا کہ اگر ہمیں انجیوپلاسٹی کی ضرورت نہ پڑے، ہم بائی پاس بھی نہ کریں، اور دوائیوں پہ ہماری زندگی اگر نارمل گزر رہی ہے تو گزارنا چاہیے. تو بہت آسان طریقہ ہے. بہت آسان ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا میں امریکہ کے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں نا. اور وہاں تو آپ کو ڈاکٹرز کو پیسے فیس بھی نہیں دیں گے انجیوپلاسٹی کے جب تک وہ مریض پوری دوا نہیں کھا رہا. وہ دیکھتے ہیں ہاں دوا کھا رہا ہے، اس کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا، پھر آپ انجیوپلاسٹی لکھ سکتے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں ڈیلے کرنا، یہ ہم سے ان کی ڈیلے کرتے ہیں جن کو ضروری نہیں ہے، جن کو دوا پہ چلایا جا سکتا ہے. ہاں ورک لوڈ زیادہ، کہیں کیسز ایسا مختلف اچھا ہوتا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا اس طرف آؤں گا کہ جب ہم آپ نے شروع میں بات کی تھی
کہ ریمیٹک فیور کی وجہ سے بچوں میں بچپن میں دل میں اثر پڑتا ہے، جو آگے چل کے بڑے جو کہ دل کی بیماری بن سکتی ہے. وائرس کا ہمارے دل کے گوشت کے اوپر یا مسل کے اوپر دل کے اوپر اثر ہے. تو جو بیمار لوگ ہیں جن کو دل کی بیماری ہے، کیا کرونا وائرس ان کے اوپر افیکٹ ہے یا ان کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، گردے والے مریض، کینسر والے مریض، ہارٹ والے مریض، فالج والے مریض، عمر زیادہ جن کو، ان کے اوپر بہت سیریس اٹیک کرتا ہے، وائرس جان لیوا بھی ہوتا ہے. مطلب ان گوشت کے اوپر جو مسل کے اوپر جو دل جو کے اوپر already اس کا کمزور ہے ان کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی کہ امیونٹی کم ہوتی ہے، اٹیک اس کا زیادہ اور لیتھل خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ تو مسٹ ہے کہ اس کہ کو بچنا ویکسین، چاہیے. یہ سب لوگ ویکسینیٹڈ بھی ہونا چاہیے جو خطرناک مریض ہے، اور ان کو بوسٹر بھی لگنا چاہیے. بالکل. جو اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا آج کل کورونا بہت بڑا ہوا ہے ہمارے پاس، ہمارے سر ملک میں کراچی میں تو کافی 40+ ہے. تو بچاؤ کے 2-4 طریقے بتا دیں ہمارے. ایک تو یہ ہے ماسک، جس سے آپ کے پاس فون ہونا چاہیے، اس طرح ماسک بغیر ماسک منہ پہ لگا دیا، آپ کا ڈسٹینس ہے، ہاں میں آپ دور سے بات کر رہا ہوں، اس میں اور کیونکہ بات صاف نہیں، اس لیے میں نے ماسک نہیں پہنا. اگر ماسک نہیں پہنا ہوا پلیز اچھا ایک ماسک پہنا ہے ڈسٹینس رکھ کے. ضروری. پھر آپ اگر بیمار ہیں، آپ کو کھانسی نزلہ ہو رہا ہے تو گھر میں رہو. گھر میں بیٹھ جائیں. اب دوسروں کو دیکھیں ریلیجن کیا کہتا ہے، آپ جو بھی کریں آپ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا نہیں پہنچائیں. صحیح بات ہے. یہ نزلہ کھانسی ہوتا تھا پہلے لوگ کیا کہ دور رہو، دوسرے کو لگ جائے گا. تو اسی طرح کورونا ہے، یہ بہت تیزی سے لگ رہا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے ایسے لوگ کو لگ جائے جو ہارٹ کا مریض ہے، کینسر ہے، اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے اور آپ کے اندر بھی خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ نے ویکسین نہیں کرایا. پہلا کام ویکسین پورے فیملی کو تو مسٹ ہے. ویکسین یہ کراؤ. کون لوگ ہیں جو ویکسین نہیں کرا؟ مطلب ویکسین کرانی ہے، بہت ضروری Must ہے. ہے. مسٹ ہے. اس سے ہمیں اس سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں ویکسین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کووڈ نہیں ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا، ہوگا ضرور مگر لیکن وہ نقصان آپ کے لیے خطرناک نہیں ہوگا. خطرناک. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوگی. ایک تو یہ لوگ سمجھتے ہیں ویکسین کرانے سے ان کو کورونا نہیں ہوگا. نہیں اتنے لوگوں کو کووڈ ہو رہا ہے، سب ویکسینیٹڈ ہے، لیکن ان کے اندر جان لیوا نہیں ہوا، ایک تو یہ ہوگی. ان کے لیے خطرناک نہیں ہے. تو نزلہ کھانسی سے تو آپ نہیں بچ سکتے. مطلب ماسک پہننا ہے، SOPs پہ عمل کرنا ہے، ویکسین لگانا ہے، تو ہم اس بیماری کو ختم بھی کر سکتے ہیں، بچ بھی سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب میسج کیا ہوگا آپ کا پروگرام کے لیے؟ ویسے دیکھیں زندہ رہیں آپ، اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جس حال میں جو چیز اللہ نے دی اس میں پہلے خوش رہیں، شکر کریں، صبر کریں، لائف انجوائے کریں، فیملی کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ نکلیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں. ہاں کووڈ کے دور میں نہیں، اور ڈسٹینس. ٹھیک ہے. دوسرا نیگیٹو سوچ نہ رکھیں، سوچ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے، غلط چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. ڈپریشن، اینزائٹی، آپ اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے دوا دے دی جائے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوا بھی نہیں کھا رہے ہیں، ڈپریشن بھی ہے، اینزائٹی بھی ہے، اتنی اچھی اچھی دوا آ گئی ہیں. کہنے کا مطلب ہے آپ کو اسی زندگی میں رہنا ہے، فیس کرنا ہے، اور اپنے لائف سٹائل چینج کریں. آپ وائف کا بہت ہاتھ ہوتا ہے عورت کا گھر میں، وہ کیا کھلاتی ہے، کتنا ٹینشن دیتی ہے. بڑا زبردست آپ نے بات کی زاہد جمال، بڑی مہربانی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین اساں جو معزز مہمان پروفیسر زاہد جمال اساں کرو ڈاڈی زبردست کریں تو خوش زندگی گزاریو، واک کریو، ڈاکٹر جی ہدایت مطابق ہلو، کورونا جو بچاؤ جا جے بھی آہن SOPs ان تے عمل کرو، ویکسین لگرایو، پنجے دل جو خیال کریو، بچاؤ جا جے پرائمری دل جے کیئر جا بھی ڈاکٹر صاحب بتایا، سیکنڈ بتایا جے دل کی تمام محفوظ رکھندو تو تاکہ دل کی بیماری نہ تھیندی. جے دل کی بیماری تھی وئی تو پوइ تاں ڈاکٹر جے ہدایت مطابق جے بھی ہدایتوں ہیں جے دواؤں ان تے عمل کرے سٹھی نارمل زندگی گزارے سکتا. ڈاکٹر صاحب جن ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा आहियूं. हिते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.